السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں روزانہ استعمال ہونے والے عربی کے شبد۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج کا ہمارا پہلا جملہ ہے میں بیٹھا ہوں صبح سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو میں بیٹھا ہوں صبح سے، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بیٹھا ہوں صبح سے، تو وہ یہ کہے گا انا اجلیس من صباح، انا اجلیس من صباح۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، اجلیس عربی میں بیٹھا ہوں یا بیٹھنے کو کہتے ہیں، اور من صباح عربی میں صبح سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور صباح عربی میں صبح کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا اجلیس من صباح، انا اجلیس من صباح۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بیٹھا ہوں صبح سے، میرے پاس کام نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میرے پاس کام نہیں ہے، تو وہ یہ کہے گا انا عندی ما فی شغل، انا عندی ما فی شغل۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، عندی عربی میں پاس کو کہتے ہیں، اور معافی شغل عربی میں کام نہیں ہے کو کہتے ہیں، معافی عربی میں نہیں کو کہتے ہیں، اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا عندی ما فی شغل، انا عندی ما فی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرے پاس کام نہیں ہے۔ کس کا کر رہے ہو انتظار۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ پوچھنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کس کا کر رہے ہو انتظار، تو وہ یہ کہے گا حگ من سوی انتظار، حگ من سوی انتظار۔ حگ من عربی میں کس کا کو کہتے ہیں، سوی عربی میں کر رہے ہو یا پھر کرنے کو کہتے ہیں، انتظار عربی میں انتظار کو ہی کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے حگ من سوی انتظار، حگ من سوی انتظار۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کس کا کر رہے ہو انتظار، بس ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو بس ایسے ہی بیٹھا ہوں، تو وہ یہ کہے گا بس کی دا اجلیس، بس کی دا اجلیس۔ بس عربی میں بس کو ہی کہتے ہیں، قیدہ عربی میں ایسے کو کہتے ہیں، اور اجلیس عربی میں بیٹھا ہوں یا بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے بس کی دا اجلیس، بس کی دا اجلیس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا بس ایسے ہی بیٹھا ہوں، تم آؤ میرے پاس۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم آؤ میرے پاس، تو وہ یہ کہے گا انت تعال عندنا، انت تعال عندنا۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، تعال عربی میں آؤ یا پھر آنے کو بولتے ہیں، عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت تعال عندنا، انت تعال عندنا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم آؤ میرے پاس، میں دوں گا کام تم کو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں دوں گا کام تم کو، تو وہ یہ کہے گا انا یعطی شغل انت، انا یعطی شغل انت۔ انا عربی میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، یعطی عربی میں دوں گا یا پھر دینے کو کہتے ہیں، شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ، تم اور تم کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا یعطی شغل انت، انا یعطی شغل انت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا
میں دوں گا کام تم کو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ یہ کہے گا عندنا ما فی فلوس، عندنا ما فی فلوس۔ عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عندنا ما فی فلوس، عندنا ما فی فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کیا تمہارے پاس کام ہے؟ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو کیا تمہارے پاس کام ہے، تو وہ یہ کہے گا ایش عندک فی شغل، ایش عندک فی شغل۔ ایش عربی میں کیا کو کہتے ہیں، عندک عربی میں تمہارے پاس کو کہتے ہیں، اور فی شغل عربی میں کام ہے کو کہتے ہیں۔ فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے عیش عندک فی شغل، عیش عندک فی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کیا تمہارے پاس کام ہے؟ ہاں میرے پاس بہت کام ہے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ہاں میرے پاس بہت کام ہے، تو وہ یہ کہے گا ایوا عندنا واجد شغل، ایوا عندنا واجد شغل۔ ایوا عربی میں ہاں کو کہتے ہیں، عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور واجد شغل عربی میں بہت کام کو کہتے ہیں۔ واجد عربی میں بہت کو کہتے ہیں اور شغل عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے ایوا عندنا واجد شغل، ایوا عندنا واجد شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ہاں میرے پاس بہت کام ہے۔ میں کب آؤں بولو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کب آؤں بولو، تو وہ یہ کہے گا آنا میتا ایجی کلام، آنا میتا ایجی کلام۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، متا عربی میں کب کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، کلام عربی میں بولو یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا میتا ایجی کلام، آنا میتا ایجی کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کب آؤں بولو، میں ابھی آؤں تمہارے پاس۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ پوچھنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ پوچھ رہا ہو میں ابھی آؤں تمہارے پاس، تو وہ یہ کہے گا آنا الحین ایجی عندک، آنا الحین ایجی عندک۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور عندک عربی میں تمہارے پاس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے آنا الحین ایجی عندک، آنا الحین ایجی عندک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں ابھی آؤں تمہارے پاس، تم دیکھو تمہاری مرضی۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم دیکھو تمہاری مرضی، تو وہ یہ کہے گا انت شوف انت مجاز، انت شوف انت مجاز۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، شوف عربی میں دیکھو یا دیکھنے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ اور تمہاری کو کہتے ہیں، اور مجاز عربی میں مرضی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت شوف انت مجاز، انت شوف انت مجاز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم دیکھو تمہاری مرضی، میں کل آؤں گا تمہارے پاس۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں کل آؤں گا تمہارے پاس،
تو وہ یہ کہے گا انا بکرا ایجی عندک، انا بکرا ایجی عندک۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں، اور عندک عربی میں تمہارے پاس کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا بکرا ایجی عندک، انا بکرا ایجی عندک۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں کل آؤں گا تمہارے پاس، ٹھیک ہے تم کل آؤ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو ٹھیک ہے تم کل آؤ، تو وہ یہ کہے گا طیب انت بکرا ایجی، طیب انت بکرا ایجی۔ طیب عربی میں ٹھیک ہے کو کہتے ہیں، انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، بکرا عربی میں کل کو کہتے ہیں، اور ایجی عربی میں آؤں گا یا پھر آنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے طیب انت بکرا ایجی، طیب انت بکرا ایجی۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا ٹھیک ہے تم کل آؤ، پہلے تھوڑا پیسہ چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو پہلے تھوڑا پیسہ چاہیے، تو وہ یہ کہے گا اول شوئی فلوس ابغا، اول شوئی فلوس ابغا۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، شوئی عربی میں تھوڑا کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں، اور ابغا عربی میں چاہیے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے اول شوئی فلوس ابغا، اول شوئی فلوس ابغا۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا پہلے تھوڑا پیسہ چاہیے، میں بہت پریشان ہوں۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں بہت پریشان ہوں، تو وہ یہ کہے گا انا مرہ عاجز، انا مرہ عاجز۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، مرہ عربی میں بہت کو کہتے ہیں، اور عاجز عربی میں پریشان ہوں یا پریشان کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا مرہ عاجز، انا مرہ عاجز۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں بہت پریشان ہوں، کب نکلو گے گھر سے۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو کب نکلو گے گھر سے، تو وہ یہ کہے گا میتا یطلا من بیت، میتا یطلا من بیت۔ میتا عربی میں کب کو کہتے ہیں، یطلا عربی میں نکلو گے یا پھر نکلنے کو کہتے ہیں، من بیت عربی میں گھر سے کو کہتے ہیں، من عربی میں سے کو کہتے ہیں، اور بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے میتا یطلا من بیت، میتا یطلا من بیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا کب نکلو گے گھر سے، میں دوں گا پیسہ۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو میں دوں گا پیسہ، تو وہ یہ کہے گا انا یعطی فلوس، انا یعطی فلوس۔ انا عربی میں میں نے یا پھر مجھے کو کہتے ہیں، یعطی عربی میں دوں گا یا دینے کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسہ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انا یعطی فلوس، انا یعطی فلوس۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا میں دوں گا پیسہ، تم ہمیشہ بولتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا، یہ بولنا ہو، یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ بولتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم کلام، انت دائم کلام۔ انت عربی میں آپ تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور کلام عربی میں بولتے ہو یا بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت دائم کلام، انت دائم کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ بولتے ہو۔
تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم جنجال، انت دائم جنجال۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور جنجال عربی میں جھگڑا یا لڑائی کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت دائم جنجال، انت دائم جنجال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ جھگڑا کرتے ہو، تم ہمیشہ کام کرتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ کام کرتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم سوی شغل، انت دائم سوی شغل۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور سوی شغل عربی میں کام کرتے ہو یا کام کرنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت دائم سوی شغل، انت دائم سوی شغل۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ کام کرتے ہو، تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم کذاب کلام، انت دائم کذاب کلام۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور کذاب کلام عربی میں جھوٹ بولتے ہو یا جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت دائم کذاب کلام، انت دائم کذاب کلام۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، تم ہمیشہ سچ کہتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ سچ کہتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم گل صدق، انت دائم گل صدق۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، گل عربی میں کہتے ہو یا کہنے کو کہتے ہیں، اور صدق عربی میں سچ کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت دائم گل صدق، انت دائم گل صدق۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ سچ کہتے ہو، تم ہمیشہ فون دیکھتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ فون دیکھتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم شوف جوال، انت دائم شوف جوال۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور شوف عربی میں دیکھتے ہو یا دیکھنے کو کہتے ہیں، اور جوال عربی میں موبائل یا فون کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت دائم شوف جوال، انت دائم شوف جوال۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ فون دیکھتے ہو، تم ہمیشہ سو جاتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ سو جاتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم نوم، انت دائم نوم۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور نوم عربی میں سو جاتے ہو یا سونے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے انت دائم نوم، انت دائم نوم۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ سو جاتے ہو، تم ہمیشہ بھول جاتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ کہنا یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ بھول جاتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم نسیت، انت دائم نسیت۔
انتا عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور نسیت عربی میں بھول جاتے ہو یا بھولنے کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت دائم نسیت، انت دائم نسیت۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ بھول جاتے ہو، تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو۔ اگر ہمیں کسی سے یہ بولنا ہو یا اگلا کوئی بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہو تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو، تو وہ یہ کہے گا انت دائم مریض، انت دائم مریض۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، دائم عربی میں ہمیشہ کو کہتے ہیں، اور مریض عربی میں بیمار رہتے ہو یا بیمار کو کہتے ہیں۔ ان شبدوں کو ملا کر بولیں گے، انت دائم مریض، انت دائم مریض۔ اس کا ہندی میں مطلب ہوگا تم ہمیشہ بیمار رہتے ہو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔